السلام علیکم۔ یہ ویڈیو موسم گرما میں جاندار کی اموات کی سب سے بڑی وجہ کی روک تھام یا علاج کی مکمل رہنمائی فراہم کرے گی۔ جسم میں مائع یعنی فلو، پانی کی کمی کو ڈی ہائیڈریشن کہتے ہیں اور شدید ڈی ہائیڈریشن سنجیدہ مسائل کا موجب بنتی ہے۔ آج کل کے گرم موسم میں پرندے کے جسم میں پانی کی کمی ہونا، بڑھتی ہوئی درجہ حرارت یعنی گرمی کا تناؤ، جسمانی کمزوری، وزن کا بے حد کم ہونا، کم حرکات و سکنات، اکڑی ہوئی سر اور تھکن، وائٹلز کا پھیکا پڑنا اور الحاظ یہ ڈی ہائیڈریشن کی واضح علامات ہیں۔ اس کے علاوہ دھنسی ہوئی یا بے رونق آنکھیں اور جلد کی خشکی متاثرہ جاندار میں ڈی ہائیڈریشن کا نتیجہ۔ پیچیدگی کی صورت میں پیداوار میں کمی کے ساتھ ساتھ نظام تنفس اور نظام انہضام بھی متاثر ہوتا ہے۔ ڈی ہائیڈریشن میں مبتلا جانداروں کے لیے ماحول کو سکون بنائے اور درجہ حرارت کو کم کرے اور متاثرہ جاندار کو دیگر نارمل ساتھیوں سے الگ کرے، اور اگر پورا فلک بھی ڈی ہائیڈریشن کی زد میں ہے تو پھر بھی ماحول میں پرسکون لائے۔ الیکٹرولائٹس، وٹامنز، آرگینک آئل، پری بائیوٹک اینڈ پرو بائیوٹک استعمال کریں۔ تیار شدہ الیکٹرولائٹس اگر نہ ہو تو گھریلو پیمانے پر میٹھا سوڈا، یہ آئل پنساری یا جنرل اسٹور یا ونٹری اسٹور میں آرگینک اسینشل آئل کو لے کر ڈی ہائیڈریشن میں مبتلا جانداروں کو دیں۔ اگر آرگینک اسینشل آئل دستیاب نہ ہو تو دال چینی لے، لیمبو لے، پرو بائیوٹک میں لہسن لے، پیاز لے، پرو بائیوٹک میں دہی لے۔ پرندہ گرمی کی تناؤ کی زد میں آ جاتا ہے تو آپ اس کی کیفیت کو نکھارنے میں اس کی مدد کرنے کی بجائے اگر آپ اسے نظر انداز کریں تو دوسرے مرحلے میں یہ ڈی ہائیڈریشن یعنی پانی کی کمی کا شکار ہوگا۔ جاندار کو کسی بھی وجہ سے پانی تک رسائی نہ ہو اور جسم میں کوئی بیماری مرض چل رہا ہو، پینے کا پانی کا ٹیمپریچر زیادہ ہو، تب بھی پرندہ ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس پولٹری فارم میں اس پانی کی کمی کی وجہ سے ان پہلوؤں کو مدنظر میں رکھیں۔ ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے الیکٹرولائٹس اور وٹامن ان کے جسم سے بہت جلدی نکل جاتا ہے۔ ہم متاثرہ پرندے کو الیکٹرولائٹس اس کو فراہم کریں گے دودھ کے ذریعے یا ساگ کے ذریعے قدرتی۔ ایسے تیار شدہ الیکٹرولائٹس استعمال کریں۔ اگر یہ نہ ہو تو گھریلو پیمانے پر یہ سوڈا، میٹھا سوڈا استعمال کریں۔ جسم میں مائع یعنی پانی کی کمی کی وجہ سے متاثرہ مرغہ مدافعتی قوت کو کمزور کر دیتا ہے۔ تناؤ غالب آ جاتا ہے جس کے نتیجے پر مرغے بہت ہی مشکلات سے گزرتے ہیں۔ اس لیے ہم آرگینک آئل کا استعمال کریں گے۔ اس آئل کے ذریعے اینٹی بیکٹیریل، اینٹی آکسیڈنٹ اینڈ امیون بوسٹر استعمال کرتے ہیں۔ یہ آئل اگر نہ ہو تو دال چینی یا لیمبو استعمال کروائے۔ ڈی ہائیڈریشن جانداروں کا نظام انہضام جلدی متاثر ہوتا ہے جس کے باعث دیگر پیچیدگیاں سامنے آتی ہیں۔ اس لیے ہم پری بائیوٹک اینڈ پرو بائیوٹک استعمال کرواتے ہیں، چاہے یہ تیار فارم میں ہو یا گھریلو۔ لہسن، پیاز یا اگر متاثرہ پرندہ خود نہیں کھا سکتا تو آپ اس کو کھلائیں اور اس کو یہ ساری چیزیں ایک ہی ساتھ بھی کھلا سکتے ہیں اور الگ الگ بھی ڈی ہائیڈریشن کے ذریعے کھلا سکتے ہیں۔ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا ڈی ہائیڈریشن۔ پرندے کو بیکنگ سوڈا 2% محلول بنانا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے: 100 ملی لیٹر کے پانی میں 2 گرام بیکنگ سوڈا استعمال کریں گے۔ اس مقصد کے لیے پلاسٹک کا بوتل یا برتن مٹی کا استعمال کریں۔ 100 سی سی پانی، 2 گرام بیکنگ سوڈا۔ شدید ڈی ہائیڈریشن پرندوں کے لیے 4 لیٹر پانی، 1 کپ بیکنگ سوڈا قیمتی پرندوں کے لیے پینے کے لیے رکھ دیں۔ اگر 2 لیٹر پانی ہے، آدھا کپ اس میں بیکنگ سوڈا استعمال کریں اور پولٹری فارم کے برڈ کو آدھ گھنٹے کے حساب کے لیے رکھ دیں۔ اس میں 1 بیکنگ سوڈا اور اسے متاثرہ پرندوں کے سامنے پینے کے لیے رکھیں اور ڈی ہائیڈریشن جیسی بیماری میں مبتلا پرندوں کے لیے
منرل وٹامنس کا سیموٹریسس کا استعمال کروائے۔ اسے 8 لیٹر صاف پانی میں 1 چمچ کا سیموٹریسس استعمال کروائے اور اسے 5 گھنٹے تک کم از کم اپنے پرندوں کو دے اور اسے 5 دن تک لگاتار اپنے پرندوں کو باقاعدگی سے دے دیا کرے۔ اگر صورتحال سنجیدہ ہو تو 5 دن کے بجائے 8 یا 10 دن تک ملٹی وائٹامنس کا استعمال کروائے۔ اس کو دھوپ، نمی اور بچوں کی پہنچ سے دور رکھے اور خریدتے وقت اس پر ایکسپائری ڈیٹ لازمی دیکھنا۔ اگر ایکسپائر ہو تو یہ نہ خریدے، تسلی بخش دیکھ کر خریدے۔ اگر یہ کھلی ہوئی ہو تو اسے کہے کہ ہمیں نیا پیک میں دے دے، کیونکہ یہ پھر زہر ہوتا ہے۔ اور نیمبو کا استعمال ہم اس طرح کریں۔ 2 ملی لیٹر نیمبو کا رس نکال کر 1 لیٹر تازہ پانی میں ڈال کر مکس کریں گے اور چکن کو رکھیں گے۔ یہ چکن کو ہائیڈریٹ رکھے گا، پانی کی کمی کو پورے کرے گا اور پوٹاشیم جیسے الیکٹرولائٹس کی کمی کو بھی پورا کرے گا۔ پولیو کا ضیاع روکنے کے لیے یہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ڈی ہائیڈریشن میں مبتلا پرندوں کے لیے لسی دودھ استعمال کرتے ہیں۔ آپ کے پرندے 8 گھنٹوں میں 1 لیٹر پانی پیتا ہے، اس لیے تازہ 1 لیٹر پانی استعمال کریں۔ اس میں 50 سی سی دودھ کا استعمال کریں گے اور پینے کے لیے رکھ دیں گے۔ اگر آپ کے پرندے 8 گھنٹوں میں آدھا لیٹر پانی پیتا ہے تو آپ پھر 25 سی سی کا دودھ استعمال کریں اور پرندوں کے حساب کے لیے رکھ دیں۔ آپ پانی اور دودھ میں کمی بیشی بھی لا سکتے ہیں۔ موسم گرما میں پانی کے 3 یا 4 حصے کریں۔ اگر آپ کو کسی قریبی اسٹور سے آرگینک اسینشل آئل مہیا ہو تو آپ اسے فیڈ میں دے سکتے ہیں، شامل کر کے دے سکتے ہیں، پرندوں کو دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے پرندے دوپہر کو 1 کلو فیڈ کھاتے ہیں تو آپ اسے 5 ml گھریلو پیمانے پر 1 چمچ اس کو استعمال کریں۔ اس کو تسلی بخش مکسنگ کر کے اپنے پولٹری برڈز کو دے سکتے ہیں۔ آرگینک اسینشل آئل کو 3 دن تک لگاتار استعمال کریں اور بطور پری بایوٹک پیاز کا استعمال کرنا۔ پہلے اس کے گرائنڈ کر کے رس کو نکال کر فیڈ میں دیں گے یا پانی میں استعمال کر کے دیں گے۔ ڈی ہائیڈریشن جیسی بیماری سے ہم نکال سکتے ہیں۔ فیڈ میں ہم اس کو اس طرح استعمال کریں گے، 5 گرام کا پیاز کے رس کو استعمال کریں گے اور پانی میں بھی اسی مقدار کا 5 گرام پیاز کا رس پانی میں استعمال کر کے متاثرہ پرندے کو دیں گے۔ اگر آپ بطور پرو بایوٹک استعمال کرتے ہیں تو 1 کلو فیڈ میں آپ 2 چمچ دہی کا استعمال کریں اور اسے لگاتار 5 دن تک دیں۔ اور ڈی ہائیڈریشن جیسے بیماری میں اگر آپ کا پرندہ متاثر ہے تو اس کو یہ ٹھنڈا رکھے گا اور اس کے یہ کمی کو دور الیکٹرولائٹس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو اسے جنرل اسٹور میں مل جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہ ملے تو آپ اسے گھریلو پیمانے میں بھی بنا سکتے ہیں۔ ڈی ہائیڈریشن میں مبتلا جانداروں کا ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے لہسن لیں اور پھر لہسن کو پیسٹ کریں۔ 2 کلو فیڈ میں آپ آدھا چمچ لہسن کا استعمال کریں۔ اگر 4 کلو فیڈ ہے تو آپ اسے 1 چمچ استعمال کریں اور لگاتار 4 دن تک دے دیں۔ اور اگر پرندہ زیادہ ڈی ہائیڈریشن کی زد میں ہو تو آپ اسے 4 دن کے بجائے 8 یا 10 دن دے سکتے ہیں۔ غذا کے علاوہ آپ لہسن پانی میں بھی استعمال کروا سکتے ہیں۔ ایک توری صاف 1 لیٹر پانی میں 1 توری یا 1 پھلی کو پانی میں استعمال کریں اور چکن کے لیے رکھ دیں۔ گرمی کی تناؤ کی وجہ سے ڈی ہائیڈریشن پرندے اس حد تک جاتے ہیں کہ اس کے نشوونما رک جاتی ہے اور نشوونما کے ساتھ جو خوراک کی طاقت ہے وہ بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ ڈی ہائیڈریشن پرندے نہ کمزور ہو جاتے بلکہ ڈائریا میں مبتلا جانور دکھائی دیتے ہیں۔ ظاہری جسمانی طور پر یہ اس طرح دکھائی دیتے ہیں۔
ہوں گے۔ یہ ہانپتے ہوئے سانس لیں گے اور دوسرے مرحلے پر یہ سیدھا یا پہلو کے بل گردن کو موٹا کرے آہستہ ہو جائے گا، جو کہ بہت نازک صورتحال ہے۔ درجہ حرارت کم کرے، ہوا کا بہاؤ زیادہ کرے اور چھینکنے کے لیے پانی غذا کو مائل کرے۔ جتنی دیر یہ ڈی ہائیڈریشن کی زد میں رہیں گے، یہ اتنے ہی اندرونی کمزور ہوتے جائیں گے۔ دوا کے اخراجات میں اضافہ ہوگا۔ آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔